جس وقت نفس گناہ کا حکم کرتا ہے تو اسی طریقے سے خدا کے خوف کی کیفیت سمجھے ایک روحانی حکم ہے اور ایک نفسانی حکم تھا۔ یہ ایک روحانی حکم ہے، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر ان نفسانی حکم کا مقابلہ کرتا ہے اور اسے زیر کرتا ہے۔ یہ پورا عمل ایک جہاد ہے۔ یہ جہاد نفس بالقلب ہے، یعنی نفس کے ساتھ جہاد ہے قلب کے ذریعے سے، یعنی قلب کو جیسے ہتھیار بناتے ہیں جس میں کیفیت جیسے خدا کا خوف ہے اور خدا کے ساتھ انسان کا تعلق ہے ہوتی ہے۔ گناہ کے سلسلے میں خوف سامنے آ جاتا ہے، لیکن خوف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ محبت بھی ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ اللہ کے ساتھ جتنا اس کا قرب ہے اس چیز کا اتنا ہی زیادہ احساس ہوتا ہے۔ اس معاملے میں عقل بھی کام آتی ہے اور وہ روح کا اثر تھا، ویسے عقل کا اثر بھی ہے۔ اس کے اندر انسان یہ بھی سوچ سکتا ہے ایسے موقعوں کے اوپر جس وقت نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ کام خلاف عقل بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے بدنامی ہوگی، میری شہرت کو نقصان پہنچے گا، میری صحت خراب ہو جائے گی یا پیسے خرچ ہو جائیں گے۔ اس قسم کی دنیاوی مصلحتیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی نچلی سطح کی چیز ہے۔ عقلی باتیں کم درجے کی چیزیں ہیں، اعلیٰ درجے کی چیزیں وہی روحانی کیفیات۔ ویسے آپس میں یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی جو حقیقی طور پر مسلم یعنی اسلام کا فرما بردار ہے یہ بھی جانتا ہے کہ وہ بدنام نہ ہو۔ یہ ایک فطری خواہش ہے کہ لوگ اسے چور اور بدماش نہ سمجھیں۔ مومن میں ایک خودداری بھی ہونی چاہیے، ایسے موقعوں پر یہ بھی کام آتی ہے۔ یہ سب ایسا جہاد ہے جو انسان روزمرہ کی زندگی میں پورا کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے اس کا پورا کرنا لازمی ہے۔ سمجھو یہ اس کا اپنا جہاد ہے جو وہ ایک فرد کی حیثیت سے ادا کرتا ہے۔ دوسرا جہاد جو وہ عام زندگی میں پورا کر سکتا ہے اور اس میں مشغول ہو سکتا ہے وہ ہے باقی مسلمانوں کی خدمت۔ اس کا حکم بھی بار بار قرآن شریف میں آتا ہے کہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اہل سبیل یعنی مسافر جو لوگ تکلیف میں ہوں، تمہارے ساتھی، تمہارے ماں باپ اور رشتہ دار، ان سب کے ساتھ نیکی کرو اور ان کی خدمت کرو، ہر طریقے سے انہیں کسی قسم کا فائدہ پہنچاؤ۔ اس میں بھی مالی اور جانی دونوں جہاد ہیں، یعنی فی بولیکم وانفسکم۔ ایک تو انسان مالی طور پر ان کی مدد کر سکتا ہے، دوسرا وہ اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنی قابلیت جو کچھ بھی ہے صرف کر سکتا ہے۔ سمجھو یہ جہاد بالمال بھی ہے اور جہاد بالنفس بھی ہے۔ نفس امارہ کے معنی میں نہیں بلکہ عام لفظ جان کے معنی میں ہے، جیسے قرآن شریف میں اس کا استعمال ہوتا ہے فی اموالکم وانفسکم۔ یہاں انفسکم کے معنی ہے تمہاری جانوں سے، تو یہ مالی خدمت اور جانی خدمت جو ہم سے پہلے اقربا یعنی اپنے نزدیکی لوگ، ان میں سے جو یتیم ہیں اور جو مسکین ہیں اور جو اجنبی جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ان میں بھی جو یتیم، مسکین، مسافر جو راہ میں ہیں اور ساتھی جن کے لیے قرآن شریف میں وصاحب جنبی، لوگ جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں یا کسی طریقے سے ساتھی ہوں جس میں پڑوسی بھی شامل ہیں، ان سب کی خدمت تمہارے لیے لازم ہے اور ہمیں اپنی بصارت کے مطابق ان کی مالی اور مدنی دونوں قسم کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد اس وجہ سے ہے کہ نفس نہیں چاہتا، نفس تو چاہتا ہے کہ جو پیسہ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے ہی پاس رہے۔ نفس یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنی طاقت یا اپنا وقت صرف نہ کریں، چاہے آرام کیوں نہ کریں۔ اگر ہم یہ کام کریں تو یہ بھی جہاد ہے، جو جہاد النفس یعنی نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور ایک اور قسم کا فرض ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کی خدمت کی، جو جہاد بالسیف میں بہت نمایاں ہوتا ہے۔ جنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پوری امت یا امت کا ایک حصہ خطرے میں ہے۔ اس کی دفاع کے لیے ہم سب کو اسی طریقے سے لازم ہے کہ ہم دشمن کا جو امت مسلمہ کو یا اس کے حصے کو نقصان پہنچانا چاہے مقابلہ کریں اور اس کا شر دفع کریں۔ یہی ظاہری جہاد ہے جو ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ آج کل پیشور فوجوں کا رواج ہے، پرانے زمانے میں ہر شخص فوجی ہوتا تھا، اس کا فرض تھا کہ ہتھیار رکھے، جس وقت ضرورت ہوتی تھی وہ ہتھیار لے کر میدان جنگ میں آتا تھا۔ اس زمانے میں اہل ثروت دوسروں کے لیے ہتھیار مہیا کرتے تھے، غریب آدمی تو ہتھیار نہیں خرید سکتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے لوگوں سے کہتے تھے کہ
کہ تم ہتھیار دو، فلاں کو ہتھیار دو۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ سواری ہے اور نہ ہتھیار ہیں۔